الصلاة خير من النوم۔ پہلا حج جس طرح میرے مربی و مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ کے ساتھ کیا تھا تو کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی تھی۔ ہمیں حجر اسود چومنے کا طریقہ تک نہیں معلوم تھا۔ ہمارے استاذ گرامی ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے، اور طواف کرنے کے وقت ہزاروں لاکھوں لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ ہمیں احساس نہیں تھا کہ طواف کرنے کے وقت کوئی اور چیز بھی دیکھنی چاہیے۔ گزر رہے تھے کعبے کا پرنالہ، جہاں سے کعبے کا پانی زمین پر گرتا ہے، ایک چھوٹا سا پائپ لگا ہوا ہے، حتیم کعبہ کے اندر پانی گرتا ہے۔ اگر چھت پر پانی آ گیا بارش کا، اس طرف سے جب گزر رہے تھے تو کعبے کی طرف ہمارا بایاں موندھا ہوتا ہے، بایاں کندھا کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ دعا پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، عین جب پرنالہ قریب آیا تو میرے استاذ گرامی ساتھ تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، رک گئے اور کہا ابھی کعبے کی طرف مت دیکھو، اپوزٹ سائڈ دیکھو، اس طرف دیکھو۔ اس طرف دیکھا تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا حضور عین اسی طرف چہرہ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ مدینہ طیبہ جہاں حضور کی قبر مبارک ہے، حضور کا چہرہ خانہ کعبہ۔ ویسے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو کس طرف منہ کر کے سلایا جاتا ہے؟ کعبے کی طرف منہ کر کے۔ تو چاروں کونوں میں کسی بھی طرف سے کعبے کی طرف ہمارا منہ ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خانہ کعبہ کے کون سی سمت کی طرف ہے؟ اس کے تو چار کونے ہیں، کون سی سمت کی طرف حضور دیکھ کر کے آرام کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمیں بتایا گیا خانہ کعبہ کا پرنالہ جس طرف ہے، حتیم کعبہ، وہاں سے گزرتے ہوئے اپوزٹ سائڈ دیکھو گے تمہیں تمہارے نبی کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ حضور اکرم اپنی قبر میں اس طرف کو چہرہ کر کے آرام فرما ہے، اور اسی طرف کعبہ تھوڑا سا خم ہے۔ کیوں؟ اسی لیے دیکھیں آپ، ڈھلان کس طرف کی جاتی ہے؟ پانی جس طرف گرتا ہے۔ آپ ڈھلان بناتے ہیں کہ نہیں بناتے کہ پانی اس طرف کو ڈھل کر کے جانا چاہیے؟ تو کعبے کا پرنالہ جس طرف ہے اس طرف کو کعبے کی چھت پر ڈھلان بنائی گئی، کیونکہ پانی ایک طرف آئے اور اس پرنالے میں سے، پائپ میں سے نیچے گر جائے، اور وہ ڈھلان اتفاق سے اسی طرف ہوئی ہے جس طرف میرے نبی کا چہرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف دیکھ کر کے آرام فرما، اسی طرف کعبے کی چھت کو تھوڑا سا جھکایا گیا ہے کہ پانی اسی طرف گرے۔ اگرچہ پانی گرانے کے لیے جھکایا گیا ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن بہرحال جھکا ہے میرے نبی کی طرح کسی مقصد سے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تم کہتے ہو کعبہ جھکا ہوا ہے حضور کی طرف۔ ہاں، یہ اگرچہ تمہارے عقیدے کے مطابق حضور کے احترام میں نہ جھکا ہو، پانی کے لیے اگرچہ جھکایا گیا ہو، بہرحال جھکا ہی تو ہے، کسی لیے بھی جھکایا گیا ہو۔ اور یہاں سے گزرتے وقت ایک بڑی بات یاد آئی، اور انہوں نے بتایا سلام پیش کرو، اور ایک احساس یہ بتایا کہ بیٹا اب آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہو، ایک طرف کعبہ ہے اور دوسری طرف کعبے کا کعبہ ہے، دونوں کے بیچ سے گزر رہے ہو، تو کعبہ مکرمہ کا طواف کرتے وقت کعبے کے امام، کعبے کو جنہوں نے پاک صاف کیا، اس رسول کا خیال آ جانا، یہ بزرگوں کی دین ہوتی ہے، یہ بزرگوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، کھلی ہوئی نشانیاں بہت ہے، لیکن احساس کرنے والا علم بھی ہو، یا پھر سیکھ کر کے تربیت کے بعد اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے کوئی۔